نظام الحق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آئیں اور اپنے بیان کے ذریعے سے بچوں کو اور عوام کو فائدہ پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر جلسہ، ناظم اجلاس، علماء کرام، سامعین نظام، یہ استقبال رمضان اور مدرسہ کلام آزاد اس کے ذمہ دار حافظ بلال صاحب ہیں، دو بنیادوں پر جلسہ بہت مختصر انداز میں دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کے پہلے اور بھی امتیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ شاہی فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے یہ روزے رکھے تو اللہ تم کو متقی بنا دے گا، اللہ تم کو ولی بنا دے گا۔ متقی اور ولی ایک ہی چیز، ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہو سکتا ہے کوئی ولی جب تک تقوی نہ ہو۔ ولایت کی خاصیت تقوی، اگر کوئی کہے ولی ہے اس میں تقوی نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ جیسے برف کی خاصیت ٹھنڈک، آگ کی خاصیت گرمی، اگر آگ میں گرمی نہیں تو آگ نہیں بلکہ راکھ۔ اسی طریقے سے اگر برف میں ٹھنڈک نہیں ہے تو برف نہیں پتھر۔ اسی طریقے سے اگر ولی میں تقوی نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت کی خاصیت تقوی۔ صاحب اللہ تو فرما رہے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھو گے تو ولی بن جاؤ گے۔ میرے شیخ اول محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ وقدو فرماتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے، حضرت مثال کے بادشاہ، حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے 30 ٹیبلٹ تیار کی۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پڑھا جا رہا، کچھ باتیں کر رہے تھے لوگ، آپ لوگ خاموش رہیے، سنیے اور نہ ٹہلیے اور نہ موبائل تانی۔ موبائل کی ضرورت نہیں، ایک ریکارڈ کرنا جلسے کا تو ریکارڈ ہو رہا، بس اس کے علاوہ بہت سے موبائل پر چلائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت معاشاہ ابرار صاحب فرماتے تھے ایک ڈاکٹر نے 30 ٹیبلٹ بنائی اور یہ دعویٰ کیا کہ جو یہ 30 ٹیبلٹ کھائے گا ٹی وی کا مرض ختم ہو جائے گا، اس کی ٹی وی ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے ساری 30 ٹیبلٹ کھا لی، ناغہ بھی نہیں کیا، اور لیکن وہ مرض ٹھیک نہیں ہوا، تو کیا کہا جائے گا؟ یا تو ڈاکٹر جھوٹا یا ٹیبلٹ نقلی۔ ظاہر ہے یہاں بتانے والا اللہ جو احکم الحاکمین ہے، اگر تم نے روزے رکھے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن ہمیں کبھی کسی کو 50 سال، کسی کو 40 سال، 20 سال روزے رکھتے ہوئے گئے لیکن ولی نہیں بنے۔ کیوں؟ حالانکہ یہاں روزے بھی سچے، روزے بھی اصلی اور ڈاکٹر بھی اصلی، اللہ بھی سچا اور رمضان کے روزے بھی اصلی، لیکن ہم ولی کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ ہم نے بد پرہیزی کی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا 30 ٹیبلٹ کھاؤ گے تو مرض ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ پرہیز بھی کرنا۔ جب مریض نے پرہیز نہیں کیا تو ٹیبلٹ بھی اصلی تھی، ڈاکٹر کا قول بھی سچا تھا، لیکن یہ مرض صحیح نہیں ہوا جو مریض نے بد پرہیزی کی۔ ہم بھی رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ہم بد پرہیزی کرتے ہیں۔ صاحب آنکھوں سے بدنگاہی کرتے ہیں، آنکھوں سے بدنگاہی ہو رہی ہے، رات کو موبائل دیکھ رہے ہیں، دن میں بھی بعض لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں روزہ رکھ کر کے، اور بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور رات میں موبائل پر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ رمضان ہے، کہاں جائیں؟ موبائل تو فری میں ہے، لہذا جو نور
آنکھوں کی بدنگاہی سے ختم ہو گیا، لہذا یہ ولی نہیں بن سکتا کتنے روزے رکھ لے۔ تو ایک تو بدنگاہی سے بچنا، دوسرے ہمیں اپنے کانوں سے گانے نہیں سننے، کانوں سے فحش بات نہیں سننی ہے، دو چیزیں، اور تیسری زبان کی حفاظت۔ روزہ بھی ہے، غیبت بھی ہو رہی، روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہے، روزہ بھی ہے، ساتھ زنا بھی ہو رہا۔ حضور نے فرمایا النظر زنا العین، بدنگاہی آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کر اپنے روزے کو تباہ کر رہا ہے، اور غیبت بھی ہو رہی۔ صاحب فلاں آدمی ایسا، فلاں مولانا صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ چلے گئے ان کی برائی شروع ہو گئی۔ اور رمضان میں خاص طور سے چندے کے لیے بیچارے علماء آتے ہیں، حفاظ آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو غیبت حرام ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ۔ الغیبت اشد 36 زنۃ فی الاسلام، زمان اسلام میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے غیبت کرنا۔ یہ روایت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے غیبت کرنا۔ صاحب ہماری زبان سے غیبت ہو رہی، ہم روزہ بھی ہیں، مسلمان کی غیبت بھی کر رہے، بالخصوص علماء کی غیبت، حفاظ کی غیبت۔ یہ رمضان میں بہت ہوتا ہے، حافظ تراویح پڑھانے آئے، اگر 2 منٹ لیٹ ہو گئے بس حافظ کا تو معاملے ہے، نماز کی فکر ہی نہیں، اور مسجد سے باہر نکلے حافظ کی برائی شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے علماء کی برائی، ان کا کام ہے چندہ پیٹ کا دھندا۔ کسی عالم کو دیکھا چندہ کر رہا، کہلیں گے چندہ نہیں پیٹ کا دھندا۔ یاد رکھو علامہ شعرانی نے روایت نقل کی ہے، لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی عالم کی غیبت کرتا ہے، حافظ کی غیبت کرتا ہے، مرنے کے ٹائم، مرنے کے وقت وہ گوشت جو کھایا ہے عالم کا وہ جھٹکتا ہے، زہر بنتا ہے، اور اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے، بغیر ایمان کے موت آتی ہے۔ عالم کی غیبت کتنی اہم ہے۔ شرابی ایمان پہ مرا ہے ایک دن جنت جائے گا، جواری ایمان پہ مرا ہے ایک دن جنت جائے گا، لیکن یاد رکھو علماء کی غیبت کرنے والے کا ایمان موت کے وقت میں سلب ہو جاتا ہے، بغیر ایمان کے مرے گا، ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو رمضان میں روکو، غیبت سے روکو، اور جب یہ 3 گناہ تم روک دو گے، کانوں سے گانے نہیں سنو گے، فحش بات نہیں سنو گے، آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کرو گے، زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے، اور زبان سے غیبت نہیں کرو گے، اللہ کی قسم اسی رمضان میں آپ ولی ہو جائیں گے۔ اسی رمضان میں، رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اسی رمضان میں آپ اللہ کے ولی ہو جائیں گے۔ طے کرو انشاءاللہ تینوں سوراخ بند کریں گے۔ میرے شیخ حضرت ہردوئی نور اللہ مقدو فرماتے تھے، ایک ٹنکی میں پانی اوپر سے بھر رہا، لیکن نیچے کی 3 ٹوٹیاں کھلی ہوئی، بتاؤ ٹنکی بھر جائے گی؟ ارے بھرے گی۔ ایک روزے کی برکت سے آپ کے قلب میں تقوی آ رہا، نور آ رہا، لیکن 3 ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں، آنکھ کی ٹوٹی، کان کی ٹوٹی، زبان کی ٹوٹی، یہ 3 کھلی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو صبح قیامت تک آپ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا مختار صاحب دامت برکاتہم اپنی بیماری کے باوجود تشریف لے آئے، میں نے حضرت کہا طبیعت ٹھیک رہے آئیے ورنہ مت آئیے گا، لیکن وہ حضرت آ گئے۔ تو میرے محترم دوستوں، سب لوگ کرو انشاءاللہ اب ایک رمضان وعدہ کرو کہ 3 ٹوٹیاں بند کر دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بدنگاہی نہیں کریں گے، گانے نہیں سنیں گے۔ ہاتھ رو کتنے لوگ سارا مجمع وعدہ کرے؟ ہم نہیں کہتے، اللہ ہمیشہ بند کرا دے گا۔ 1 مہینے کے لیے خدا اپنی ٹی وی بند کر دو، 1 مہینے کے لیے رات کا موبائل بند کر دو، اسی سال
انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جاؤ گے کہ اب موبائل رات میں نہیں دیکھیں گے، ٹی وی رات میں نہیں چلے گا، انشاءاللہ ولی بن جاؤ گے۔ ایک بات تو میں نے رمضان کے متعلق کہہ دی، دوسری بات یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کے متعلق بھی دیکھو، یہودیوں کو تمہاری مسجدوں سے دشمنی نہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں حافظ بلال صاحب اور ان کے احباب حافظ آکار وغیرہ کا، میں نے ان کا وقار رکھ دیا، لیکن اس کے نام اسی مسئول سے ہمارے یہ بڑے لوگ سب محنت کر رہے ہیں۔ مدرسہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا، بہت بڑی نعمت ہے مدرسہ۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ فکر ہے مدرسوں کو جانا، کیوں؟ مدرسے مٹیں گے اسلام مٹے گا، مدرسے مٹیں گے قرآن و حدیث مٹے گا، قرآن و حدیث مٹے گا اسلام مٹ جائے گا۔ لہذا یہودی پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو مٹایا جائے۔ وہ جانتے ہیں اسلام جب تک مدرسے باقی رہے گا، لیکن ان ظالموں کو پیغام پہنچا دو کہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مٹیں گے تو یاد رکھو ساری دنیا مٹے گی۔ کیوں؟ اللہ کی بقا انہی مدارس سے ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا، ان مدرسوں سے اللہ اللہ کہنے والے، لہذا جب یہ مدارس نہ ہوں گے تو اللہ اللہ کہنے والے نہ ہوں گے، لہذا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ اور یاد رکھو قیامت آئے گی تو صرف مدرسے نہ مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، مٹیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گلستہ مالی، مٹیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گلستہ مالی، سمجھ مت کے گلشن میں میرا جیانا۔ مسلمانوں ان سے تم یہ کہتے ہیں تم مدرسوں کو مت مٹاؤ، مدرسے مٹیں گے تم بھی مٹو گے، لیکن مسلمانوں ایک درخواست تم سے کرتا ہوں کہ آپ بھی طے کیجئے، اے مدرسے والوں، مدرسے نبی کا چاہو چلال ہیں، مدرسے نبی کا گھر ہیں، ضرورت پڑے گی مدرسوں کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کر دیں گے۔ ارے کرو گے؟ جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو چلال دیں گے۔ یہ مدرسے نبی کا چاہو چلال ہے، یہ مدرسے نبی کا گھر ہے، طے کرو مدرسوں میں سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو کتنے لوگ کریں گے؟ خالیات والو فرضی نقلی، میں چندہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، مت سوچئے مولوی صاحب مجھے موقع نہیں چندہ کرنے کا، لیکن ترغیب دے رہا ہوں اس مدرسے کے جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی حافظ بلال اعلان کریں اے لوگوں مدرسے کو ضرورت ہے مال کی، آپ لوگ پیش کیجئے۔ اگر پیش کریں گے اللہ آپ کے لیے جنت کے راستے کھولے گا، دنیا میں ترقی دے گا۔ کیوں؟ جس نے مال دیا اس کا مال کم پڑا آج تک؟ ارے بولو کم پڑا؟ جس نے مال دیا کم پڑا؟ نہیں، اس ترقی کر گیا۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام کا میں چندہ نے گھبرائیے کہ نہیں، حضور نے چندہ کیا اور کہا جس سے جتنا ہو سکے لے آؤ۔ آج ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے، سارا مال پہلے خرچ کر چکے، اپنی کوٹ کلی میں چھوٹی سی کوٹ کلی باندھ کے آئے۔ آج عمر کے پاس مال ہے، اپنے خزانے کا آدھا لے کر کے آئے۔ آج سوچ رہے میں جیت جاؤں گا، ابھی حضور پوچھیں گے عمر کتنا لائے؟ اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا یہ۔ اب ابو بکر پوچھے کتنا لائے؟ چھوٹی سی کوٹ کلی۔ یہ من میں سوچ ہی رہے تھے، حضور نے سوال کر دیا عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر کے پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا اور دل میں کہا میں کبھی ابو بکر سے جیت نہیں سکتا۔ آج حضور نے سوال پلٹ دیا کتنا لائے؟ آدھا یا رسول اللہ۔ ابو بکر تم کتنا لائے؟ گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے؟ اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر دیکھو جبریل آئے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تم کو سلام کر رہے ہیں، اور اللہ نے پوچھا ہے اے ابو بکر ساری دولت تم نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، یہ بتاؤ تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں راضی؟
حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر وسط میں آگئے اور زارو قطار رونے لگے فَأَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ میں راضی ہوں اپنے پروردگار سے، میں خوش ہوں اپنے پروردگار کیوں؟ قرآن نازل ہو رہا وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وہ جس نے ساری دولت دے دی اللہ کے راستے میں وَأَمَّا مَنْ وَاتَّقَى متقی پرہیزگار وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى حسنہ کی تصدیق کرنے والا حسنہ میں مختلف اقوال ہیں لیکن قول شدید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ توحید رسالہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى آسان کر دیا اس کے لئے جنت کا راستہ آسانی کا راستہ جنت کا راستہ صدیق اکبر کہاں جا رہے ہیں جنت جا رہے ہیں اور بخیل کے بارے میں کیا فرمایا کنجوس جب دین پہ مانگا جائے پیسہ ہو پھر بھی مٹھی بند کر لے کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وہ بخیل کنجوس مکھی چوس اللہ کے نام پر کچھ نہ دینے والا مٹھی بند کرنے والا کیا کہتے ہیں حافظ بلال چاہے جتنا کہو مولانا مختار صاحب چاہے جتنا کہیں مولانا جنید صاحب چاہے جتنا کہیں ہم مٹھی نہیں کھولیں گے نہیں کھولیں گے نہیں کھولیں گے نہ کھولیے کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى استغنا کرنے والا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى حسنہ کی تقسیم کرنے والا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى آسان کر دیا تنگی کا راستہ اور سب سے تنگی کا راستہ دوزخ کا راستہ اس لیے جب بھی ابھی رمضان آئے گا رمضان میں حافظ بلال بھی آپ سے درخواست کریں گے اور بہت سارے لوگ درخواست کریں گے اس وقت میں وہ تو زکوٰۃ ہے عطیہ بھی دیجئے زکوٰۃ بھی دیجئے ان مدرسوں کو باقی رکھیے مدارس باقی رہیں گے اسلام باقی رہے گا مدارس سلامت رہیں گے اسلام سلامت رہے گا یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں یہ مدارس اسلام کے تحفظ کے قلعے ہیں مدارس باقی ہیں تو یاد رکھو ساری کائنات باقی ہے مدارس مٹیں گے سب کچھ مٹے گا مٹیں گے ہم مٹ جائے گا سارا چمن گلشتہ مالی سمجھ مت کے گلشن میں میرا ہی آشیانہ وآخر دعوانا الحمدللہ